الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ نمازوں کے تعلق سے ہم اور آپ کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہر حال میں اس کی پابندی کریں، مگر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز تو گھر پہ پڑھتے ہیں، مگر جب وہ سفر میں ہوتے ہیں، ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، تو ان کے لیے نماز پڑھنا بڑا دشوار ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچ کر کے نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم تو ناپاک ہو گئے، اب ہاسپٹل میں ہیں، یہاں کیسے نہائیں اور یہاں کیسے نماز پڑھیں، نماز پڑھنا بالکل بہت مشکل ہے، سفر میں ہے ناپاک ہو گئے، کیسے یہاں پر نہائیں اور سفر میں کہاں پانی ملے گا نہانے کے لیے، اور یہ سب چیزیں، ان سب چیزوں کو لے کر کے، یا زمین گندی ہے، اس طرح چیزوں کو لے کر کے لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ آدمی کی جہالت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ نماز کو کسی بھی صورت میں چھوڑنا نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را رجلا معتزلا لم يصلي في القوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نماز پڑھائی، نماز سے آپ جب فارغ ہوئے تو اپنے ایک آدمی کو دیکھا کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہے، الگ کھڑے ہوئے ہیں، کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا یا فلان ما منعک ان تصلی فی القوم، کس وجہ سے تم نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، ایسا کیوں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اصابتنی جنابہ ولا ماء، اے اللہ کے رسول میں ناپاک ہو گیا ہوں، مجھے جنابت لگ گئی ہے اور پانی ہے ہی نہیں ہے، پانی ہے ہی نہیں ہے، میں کیسے غسل کرتا، اس وجہ سے میں نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا، دیکھیں آپ نے کیا فرمایا، کہ آپ نے فرمایا کہ جاؤ جاؤ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ نے دیکھیں حکم بیان فرمایا، یہ حکم ہم سب کے لیے۔ آپ نے فرمایا علیک بالصعید الطیب فإنہ یکفیک، مٹی کا رخ کرو، مٹی کا رخ کرو اور وہ تمہارے لیے کافی ہے، جاؤ مٹی سے یعنی تیمم کرو، وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ کسی کے لیے ہرگز بہانہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ناپاک ہو گیا ہے، بیمار چل رہا ہے، کیسے نہائے گا، لہذا چلو نماز بند کر دیتے ہیں، جب نہائیں گے تب نماز پڑھیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ پانی نہیں ہے یا پانی ہے مگر اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں، بیماری ہے، پریشانی ہے، کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے پانی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، تو اسی صورت میں نماز نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ تیمم کا، مٹی کا رخ کرو، تیمم کرو اور نماز پڑھو۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اور عمر رضی اللہ عنہ کو کسی کام کے لیے بھیجا، باہر سفر کے لیے، پر ہم لوگ نکلے، راستے میں کیا ہوا کہ اصابتنی جنابہ، مجھے جنابت لگ گئی، میں ناپاک ہو گیا۔ اب تیمم کا اس طرح کا ان کے پاس واضح کوئی حکم نہیں تھا، تو انہوں نے کیا، نماز نہیں چھوڑی، انہوں نے کیا کیا، کہتے ہیں فتمرغت کما تتمرغ الدابہ، کہتے ہیں میں زمین میں ایسے ہی لوٹا ادھر ادھر جیسے ایک جانور لوٹتا ہے اور زمین میں گرتا پڑتا ہے تاکہ اس کو زمین کی دھول لگ جائے، تو میں ایسے ہی میں جانور کی طرح سے زمین میں لوٹ پوٹ کیا تاکہ مجھے تیمم کا طریقہ معلوم نہیں، تو اسی طرح سے میں کر لوں، اور اس طرح سے میں نے نماز پڑھی۔ نبی علیہ السلام کو جب آنے کے بعد میں نے خبر دی تو آپ نے فرمایا کہ انما کان یکفیک ان تصنع ھکذا، تمہارے لیے کافی کیا تھا کہ تم ایسے کر لیتے، کیسے کر لیتے، نبی علیہ السلام طریقہ بتا رہے ہیں کہ فضرب بکفہ الارض ضربہ، آپ نے اپنے ہاتھوں سے، اپنی ہتھیلی سے، ہتھیلی بس اتنا ہی اپنے زمین پر مارا، ثم نفضھا، پھر اس کو اگر دھول زیادہ لگے تو آپ اس کو جھاڑ دیا، ثم مسح بہما کفہ بشمالہ، اس طرح سے آپ نے اس کے اس طرح سے آپ نے اس ہتھیلی کو ایک دوسرے کو چلایا، آپ نے پھیرا، ثم مسح بہما وجھہ، پھر آپ نے اس کو اپنے چہرے پر پھیر لیا، بس یہی طریقہ ہے، یہی طریقہ، بس تیمم کا اتنا مختصر سا آسان سا طریقہ ہے۔ اگر آدمی ناپاک تھا اور پاک ہونے کے لیے اس نے پاک ہونے کی نیت سے تیمم کیا، اس کے لیے پاکی ہو گئی، اب وہ صاف پاک ہو گیا، وہ شخص حکماً کیا ہو گیا، پاک ہو گیا، نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر اس کا وضو نہیں تھا تو اس نے تیمم وضو کی نیت سے کیا، سیم طریقہ ہے، چاہے وہ وضو کی نیت سے تیمم کریں چاہے غسل کی نیت سے تیمم کا طریقہ سیم ہے، اور اس طرح سے آدمی صاف ہو جائے گا، اس کا وضو ہو جائے گا اور اس کو نماز پڑھنا ہے، نماز چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بیان فرمایا کہ الصعید الطیب وضوء المسلم، پاک مٹی یہی مسلم کا وضو ہے، ولو لم یجد الماء 10 سنین، اگرچہ اسے 10 سال تک پانی نہ ملے، 10 سال تک اسے پانی نہ ملے تو 10 سال تک اس کے لیے اس کی پاکی، اس کا وضو یہی مٹی ہی ہے، اس کو اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہے کہ کیسے نماز پڑھوں اور ناپاکی پہ ناپاکی ہوتی جا رہی ہے
اور میں نہ کیسے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایسا ہی حکم دیا گیا ہے کہ نماز ہمیں پڑھنا ہے اگر ہمارے ساتھ کسی کے ساتھ اس طرح کی پریشانی آ جاتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں سبحان اللہ نماز کے پابند ہیں، ہاسپٹل میں گئے کہتے ہیں کہاں نماز پڑھوں، ناپاک ہو گیا، یہاں کہاں نہاؤں، اور یا بیمار ہوں نہانا مشکل ہے، یا یہاں مٹی، یہاں جو ہاسپٹل کے میں کوئی جگہ تو بنی نہیں ہے، مسجد وجد تو یہاں ہے نہیں، اور زمین سب ناپاک و پاک ہوگی، کیسے نماز پڑھوں؟ دیکھیں زمین اصل یہ ہے کہ حکماً پاک ہے، ساری زمینیں کیا ہیں؟ پاک ہے، الا یہ کہ آپ کو یقینی طور سے معلوم ہو کہ یہاں پیشاب ہے یا گندگی ہے، پوری طرح سے معلوم ہے آپ کو تو وہ چیز گندی ہے، لیکن آپ کو یوں ہی ایسے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ زمین ناپاک ہے۔ اصل یہ ہے کہ زمین کیا ہے؟ پاک ہے، ہر جگہ کی زمین اصل یہ ہے کہ وہ پاک ہے، الا یہ کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہاں پر میں نے دیکھا یہاں گندگی ہے تو وہاں نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ بہرحال ہمیں اس طرح کی چیزوں کو لے کر کے جاننا چاہیے، اس کی جانکاری رکھنا چاہیے، اور اس طرح کی چیزوں کو لے کر کے ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نماز چھوڑ دیں۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مستشفیٰ میں ہاسپٹل میں گئے نماز چھوڑ دیے، سفر میں گئے ٹرین میں ہیں نماز چھوڑ دیے کہ یہاں ناپاک ہو گیا کہیں سے نہاؤں، اور یہاں ناپاک ہو گیا کیا کروں، کچھ سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ کچھ سمجھ میں بات آنی چاہیے، جانکاری لینی چاہیے کہ نماز ہر حال میں ہمیں پڑھنا ہے۔ اگر ناپاک ہو گئے ہیں، پانی نہیں ہے، تیمم کر لیں۔ ناپاک ہو گئے ہیں، پانی یوز کرنا مشکل ہے، بیمار ہونے کا خطرہ ہے کیونکہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تیمم کر لیں، نماز پڑھیں۔ نماز سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، اور بالکل آسان سا طریقہ ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو کبھی بھی کسی بھی صورت میں ہمیں نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس تعلق سے نبی علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرما دی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔